अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा को रिटायर हुए 5 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो ख़बरों में रहते हैं। और उनके इन ख़बरों में रहने की वजह से ना सिर्फ़ अपने लिए तो जो भी उनके लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन जो मौजूदा जो फ़ौजी क़यादत है उनके लिए भी मुश्किलात का बाइस हैं। और इसी वजह से 1 हफ्ते के दौरान अ, आज दूसरा मौका था कि जब फ़ौज यानी कि आईएसपीआर को एक वज़ाहत जारी करनी पड़ी, मतलब दूसरी मर्तबा ये वज़ाहत जारी करनी पड़ी। और उसका ताल्लुक ज़ाहिर है कि जनरल बाजवा के उस बयान से है, जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ एक लंबी चौड़ी कोई 7 साढ़े 7 घंटे की मुलाकात, जब वो आर्मी चीफ थे ग़ालिबन 2019 में कहा जाता है कि ये मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने एक तो कि पाकिस्तान को भारत के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर करने चाहिए। और इस तनाज़ुर में जो हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने हाल ही में एक दावा और इंकिशाफ किया कि उस मुलाकात में जनरल बाजवा ने ये कहा कि हमारे पास जो टैंकों में तेल डालने के लिए पैसे तक नहीं है, जंग लड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट इसके कि हम भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें और बकौल हामिद मीर के कश्मीर के ऊपर भी वो सौदा करें। ज़ाहिर है कि इस बयान का क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये भी मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं पाकिस्तान जो भारत ताल्लुकात को फ़ॉलो करता रहा हूँ, और जो दिफ़ाई अमूर के मामलात हैं, उनको भी देखा है। और जनरल बाजवा के दौर में जो कुछ हुआ, वो मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा कि शायद आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। लेकिन सबसे पहले तो ये दूसरी मर्तबा वज़ाहत जारी करनी पड़ी जो आईएसपीआर है। इससे पहले जो डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी मेडन, उसमें भी ये उनसे सवाल हुआ था। और उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो पाकिस्तानी अफ़वाज हैं कि वो ऑपरेशनली तैयार ना हों, जो भी अंदरूनी पाकिस्तान को ख़तरात हैं या बैरूनी तौर पर जो ख़तरात हैं। लेकिन शायद उस बयान से मेरे ख़्याल में कोई तशफ़ी नहीं हुई थी, तो आज आईएसपीआर को एक और बयान जारी करना पड़ा। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो साबिक आर्मी चीफ का बयान है, उसको सयाको सबाक से हट कर पेश किया गया। और जहाँ तक फ़ौज की तैयारियों की ताल्लुक है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की ताल्लुक है, तो आईएसपीआर का कहना है कि इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी अफ़वाज हैं, वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। अब ये 1 हफ्ते में दूसरी मर्तबा वज़ाहत क्यों जारी करना पड़ी, जो मेरी मालूमात हैं, और ये भी थोड़ा अनयूजुअल और गैर मामूली बात है, क्योंकि जब एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, तो उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, आम तौर पर होता यही है कि आईएसपीआर जो बयान है वो अपने बिहाफ़ पे जारी नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये मामला इस नौइयत का था कि तासुर शायद ये गया कि जो पाकिस्तानी अफ़वाज हैं, या पाकिस्तान के टैंक्स हैं, या जो हथियार हैं, शायद वो इतनी हम तैयारी में नहीं हैं कि अगर खुदा न ख़ास्ता कोई भारत की तरफ से मिस एडवेंचर होता है, तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएँगे। दूसरा इसके अंदर जो मेरी मालूमात हैं कि ये जनरल बाजवा जो हैं, उनके कहने के ऊपर भी ये बयान जारी किया गया है। उनकी तरफ से जीएचक्यू को रिक्वेस्ट की गई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर वो खुद से एक तो 2 के वैसे तो वो प्राइवेटली सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, उसमें बातचीत भी करते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर क्योंकि उनके ऊपर कदगन है, 2 साल तक के लिए कोई बाकायदा तौर पर मीडिया से बात नहीं कर सकते। और अगर बात करनी भी हो, तो उसके लिए उनको ज़ाहिर है कि इजाज़त चाहिए जीएचक्यू से। तो उन्होंने और अगर वो खुद अपना बयान जारी करते भी, तो शायद ये था कि उसकी इतनी अहमियत ना होती। तो इसलिए उन्होंने जीएचक्यू से ये दरख्वास्त की कि वो इस हवाले से वज़ाहत जारी करें, क्योंकि उनके जो बयान है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि पाकिस्तान ऑपरेशनल जो प्रिपरेशन है, उस हवाले से तैयार नहीं है। अब ये तो बात हो गई। जो सबसे अहम नुकता है, क्या जो हामिद मीर साहब का दावा है, वो दुरुस्त है, और क्या जो आईएसपीआर या जनरल बाजवा जो आप कहते हैं कि उनके इस बयान को सयाको सबाक से हट कर पेश किया गया। तो मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट आपको ज़रूर बताऊँगा। देखिए, जब जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई बतौर आर्मी चीफ पहली मर्तबा, जब नवाज़ शरीफ ने उन्हें अपॉइंट किया, तो उस वक़्त मेरी बाकायदा तौर पर स्टोरी भी मौजूद है कि आखिर किस वजह से नवाज़ शरीफ ने इन्हें पिक किया। 2 बड़ी वजूहात थीं। एक, जनरल बाजवा के बारे में ये कहा जाता था कि ये जी बड़े जमहूरियत पसंद हैं। वो तो अलग बात है कि बाद में उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन आर्मी चीफ बनने से पहले शायद उनका तासुर यही था
کیونکہ جو 2014 کا دھرنا تھا یا اس سے پہلے جو بھی معاملات تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں ایک لحاظ سے جو جنرل باجوہ ہیں وہ ذرا تھوڑے نیوٹرل تھے، وہ اس حق میں نہیں تھے کہ فوج کو اس طریقے سے جو سویلین معاملات ہیں اس میں مداخلت کرنی چاہیے۔ دوسرا ایک بہت بڑی ریزن جس کی وجہ سے جنرل باجوہ کو آرمی چیف تعینات کیا نواز شریف نے، وہ تھا ان کا انڈیا کے بارے میں ایک موقف کہ ظاہر ہے کہ ہر جنرل کی ایک پروفائل ہوتی ہے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ پرو پیس ہیں، یعنی کہ ان لائک ادر جو جرنیل ہیں جو ایک روایتی ان کی سوچ ہے، جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دو بنیادی وجوہات تھیں۔ اور اس کے بعد جب آرمی چیف وہ تعینات بھی ہوئے تو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ایک آدھ دفعہ یہاں تک بات کی کہ جو آئی ایس آئی ہے یا جو باقی پاکستان کے ادارے ہیں، کیا انہوں نے اس کے اوپر کبھی کوئی تحقیق کی ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت نہ کرنے میں زیادہ نقصان ہے یا تجارت کرنے میں کوئی فائدہ ہے؟ مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے بھی شاید سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک کنسیڈرڈ ویو رہا ہے کہ اگر ہم بھارت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے ان کو بحال کرتے ہیں، تو اس سے جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ پیچھے چلا جائے گا اور اس پہ سمجھوتا ہوگا۔ مطلب یہ جنرل باجوہ کی اپروچ تھی۔ لیکن پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنرل باجوہ جو ہیں وہ واقعی اتنے پرو پیس تھے تو ان کے لیے تو آئیڈیل تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہی وزیر اعظم رہتے، کیونکہ نواز شریف کا بھی ہمیشہ سے سٹارٹنگ فرام 1999 میں دیکھ لیں، وہ واجپئی کی بس یاترا ہو، پھر اس کے بعد جب بھی نواز شریف اقتدار میں رہے انہوں نے ایک کوشش کی بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن ہر دفعہ ان کے اختلافات ہوئے، جو اس وقت کی عسکری قیادت تھی وہ ان سے اتفاق نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے معاملات آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس فیور میں تھے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ نواز شریف کا بھی ویژن یہی تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیے بغیر معاشی اعتبار سے اور جو باقی معاملات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر پھر انہی کی حکومت کا جو بھی ہے خاتمہ کیوں کیا گیا۔ خیر، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہو کے آئے تو اس وقت بھی جو ایک اہم میرے خیال میں جو آبجیکٹو تھا جنرل باجوہ کا، اور میرا اپنا بھی یہ خیال تھا کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت تھی جو بالکل سیم پیج پہ تھی ہر اعتبار سے، وہ اندرونی معاملات ہوں یا پاکستان کی فارن پالیسی کے معاملات ہوں۔ اور یہ مجھے پتا ہے کہ جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب فرنٹ پہ ہوں گے، اور عمران خان ان لائک نواز شریف پہ یہ ٹیگ لگ گیا تھا کہ شاید وہ بہت زیادہ پرو انڈیا ہیں، اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ انہوں نے ہی لوگوں کو بریفنگز دے کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ تو ان کے اپنے بزنس انٹرسٹس ہیں، پاکستان کی جو ان کی جو شریف فیملی کی فیکٹریز ہیں جہاں پہ انڈین لوگ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس تاثر کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ایک ایسے شخص کے بارے میں، ایک ایسے سیاسی لیڈر کے بارے میں جس کے بارے میں تاثر ہو کہ شاید وہ انڈیا کے ویسے ہی قریب ہے، تو اگر وہ بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتا، کشمیر کے اوپر کوئی سمجھوتا ہوتا، تو اس کو پبلکلی سیل کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل تھا۔ تو جہاں تک بات ہے عمران خان کی، جب وہ 2018 میں اقتدار میں آئے، عمران خان کا ایک اپنا ایک کرزما تھا، اور ان کے بارے میں یہ تاثر تھا جی وہ بڑے نیشنلسٹ ہیں، وہ بڑے محب وطن ہیں، وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو کمبینیشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب سامنے ہوں گے، جنرل باجوہ جو بھارت کے ساتھ ایک پیس پروسیس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو دونوں اطراف ہیں ان کو اپنی جو اصولی موقف ہیں کچھ نہ کچھ پیچھے نہیں ہٹنا پڑے گا۔ اور جنرل باجوہ کا یہ خیال تھا کہ عمران خان جب سامنے ہوں گے، جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ایک نیشنلسٹ ہیں، اور وہ اگر کوئی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو شاید لوگ ان کو اس طرح شک کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ سیم اپلائز ٹو جو بھارت کے اس وقت وزیر اعظم ہیں نریندر مودی۔ اگر کانگریس کا کوئی لیڈر جو ہے وہ کشمیر کے اوپر سمجھوتا کرتا تو شاید ان کے بارے میں یہ تاثر ہو جاتا کہ انہوں نے تو سودا کر دیا، لیکن بی جے پی کیونکہ ایک ہارڈ لائنر ہے، اور جو مودی ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہو یا باقی معاملات طے پائے تو وہ اسی صورت میں پا سکتے ہیں جب دونوں ممالک میں کوئی رائٹ ونگ لیڈر ہوں گے جن کے بارے میں یہ تاثر ہوگا کہ وہ نیشنلسٹ ہیں،
یعنی کہ وہ جو اپنے مفادات ہیں ملکوں کے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ کوئی ایسا لیڈر جس کے بارے میں پہلے ہی یہ تاثر ہو کہ وہ پرو انڈیا ہے یا پرو پاکستان ہے، شاید اس کے لیے وہ بیریئر کراس کرنا بہت مشکل ہوگا. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے جو جنرل باجوہ ہیں اور انہوں نے ایفرٹ بھی کی. اور اب عمران خان صاحب جو کہتے ہیں، جو حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے وہ ویٹو کر دیا جو بھی پلان تھا کشمیر کے اوپر. بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. میرے خیال میں یہ اس کا پورا کانٹیکس نہیں ہے. انفیکٹ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ جو جنرل باجوہ کی میٹنگ تھی اس میں تو نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی میٹنگز جو میں نے اٹینڈ کی، خاص کر کے پلوامہ کے بعد جو بالا کوٹ والا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر پاکستان نے بھارت کے جو 2 طیارے گرائے، ایک پائلٹ کو کیپچر بھی کیا، اس کے بعد بھی میں نے کوئی بیک گراؤنڈ بریفنگز اٹینڈ کی. اور وہاں پر کیا تھا کہ جب خاص کر کے پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے گرائے اور اس کے بعد ایک پائلٹ کو بھی کیپچر کیا، تو وہ جو میں نے بیک گراؤنڈ بریفنگ اٹینڈ کی، تو جو سینئر پاکستان کے فوجی حکام تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے پلوامہ ہوا، پلوامہ کے بعد بالا کوٹ ہوا. جب بالا کوٹ ہوا، بے شک اس میں بھارت نے جتنا بھی پروپیگنڈا کیا ہو، لیکن یہ فیکٹ تھا کہ پہلی دفعہ غالباً 1971 کے بعد بھارتی جو طیارے ہیں انہوں نے لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا. اور جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی تو پاکستانی جو فوجی حکام ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ جو رات تھی پاکستان نے جو گزاری، اتنا جو پاکستانی جو فوجی حکام تھے، عسکری قیادت تھی، ان کے لیے اتنا ٹف وہ سچویشن تھی کہ فوج کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ ہمارا دفاع ہے کہ جو ہمارے دشمن ملک کے طیارے بارڈر کراس کر کے ہمارے اندر آتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا. پھر اگلے دن جب پاکستان نے وہ حساب برابر کیا، بلکہ ایک سٹیپ ہم آگے ہی چلے گئے کیونکہ 2 ان کے طیارے بھی گرا دیے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی کہ پھر وہ ان کے 2 طیارے گرے، ان کا پائلٹ بھی کیپچر ہوا. تو جب یہ والی سچویشن آئی تو پاکستان کے جو فوجی حکام تھے، جس بریفنگ میں بھی موجود تھا، ہمیں یہ کہا گیا کیونکہ پہلے بالا کوٹ بھارت نے کیا، پھر ہم نے اگلا جواب دیا. اب اگلا جو تھا باری تھی، بال جو ہے وہ بھارت کے کورٹ میں تھی. یا تو بھارت وہیں پہ رک جاتا کہ ٹھیک ہے ایک آپ نے کیا، ایک ہم نے کیا، یہاں پہ معاملہ ختم اور یہیں سے بس چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن جو بھارت اگر یہ فیصلہ کرتا، اس وقت جو پاکستانی حکام تھے، سچویشن اس وقت بڑی والٹائل تھی. مطلب جس دن پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے، اس کو کیپچر کیا، اسی کی شام ایک بریفنگ ہوئی تھی اور ابھی پتہ نہیں تھا کہ بھارت کس طریقے سے ری ایکٹ کرتا ہے. تو وہاں پہ بریفنگ چل رہی تھی اور یہ بتایا گیا کہ دیکھیں اب جو ایسکیلیشن لیڈر ہے، یعنی کہ لڑائی کو اگر مزید بڑھانا ہے تو یہ اب بھارت کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کم از کم یہ نہیں چاہتا کہ اب مزید معاملات جہاں سے خراب ہوں. انہوں نے ہم پر وار کیا تھا، ہم نے جواب دے دیا. اب کیا بھارت کے جو 2 طیارے گرے ہیں ان کا پائلٹ کیپچر ہوا ہے، تو اب یہ بھارت کے ہاتھ میں بات آ گئی کہ بھارت اگر اس کو مزید آگے لے کے چلنا چاہتا ہے کہ شاید اگر بالا کوٹ میں انہوں نے طیارے بھیجے تھے تو مے بی وہ پاکستان پر کوئی میزائلوں کا حملہ کر دیں، اور یہ اطلاع بھی تھی. اور وہاں پر فوجی حکام نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پر پھر ہم جنگ کی طرف بڑھیں گے. اور وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کے لیے اس موقع پر آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ یہیں پر یہ معاملہ ختم ہو جائے، کیونکہ اگر بھارت ہم پر فردر کارروائی کرتا ہے تو پھر پاکستان کے اوپر یہ معاملہ آ جائے گا کہ پاکستان نے رسپونڈ کرنا ہے، اور پھر پاکستان رسپونڈ کرے گا تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ایسکیلیشن لیڈر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ فل سکیل وار بھی ہو سکتی ہے، اور ہم ایک جو نیوکلیئر جنگ ہے اس کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ اس فوجی حکام نے کہا کہ کیوں پاکستان کے اس وقت مفاد میں نہیں ہے کہ یہ ٹینشن جو ہے وہ مزید بڑھیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال، حالانکہ اس وقت اتنی بری بھی نہیں تھی جو ابھی ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ کریں، اور ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ اس وقت جنگ کریں. تو یہ، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ شاید ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ٹینکوں میں جو ہے نا وہ ڈیزل ڈالیں یا پیٹرول ڈالیں یا وہ چیز کریں. تو یہی جو کانٹیکس ہے، جنرل باجوہ بھی شاید اسی کانٹیکس میں بات کر رہے تھے جو انہوں نے بات کی نا، کہ اور یہ بات حقیقت بھی ہے، میں اس بات سے کنونسڈ ہوں کہ پاکستان نے اگر گرو کرنا ہے تو آپ کا جو میجر اس وقت چنک ہے اپنے ڈیفینس، جو بجٹ ہے آپ کا، دیکھیں 2 ہیڈز میں آپ کا بجٹ اب تو ویسے بھی جو بجٹ ہے آپ کا ٹوٹل 2 چیزوں میں، سب سے پہلے جو قرضوں کی ادائیگی اور سود کی مد میں جو چلا جاتا ہے جو آپ کا سالانہ بجٹ ہے، جو دوسرا ہیڈ ہے جو سارے پیسے چلے جاتے ہیں
وہ آپ کے चले जाते हैं दिफा में, और पीछे बच के कुछ चंद सौ अरब रुपए बचते हैं जो हमने तरक्याती मंसूबों पे भी खर्च करने हैं, मुल्क को भी चलाना है। तो अगर ये हॉस्टिलिटी इंडिया के साथ ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर तो ये मामलात कहीं नहीं आके रुकेंगे ना। अगर आप देखें दो के गालिबन कोई पाकिस्तान का अभी जो ऑन पेपर दिफाई बजट है कोई 1500 अरब रुपए है, लेकिन हकीकत में ये 2000 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की पेंशन है वो शामिल नहीं है, इसमें जो दिफाई हथियार जो खरीदते हैं साजो सामान उसके हवाले से जो बजट मुख्तस किया जाता है वो भी शामिल नहीं है। तो आप तसव्वुर करें कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान के मामलात एक प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, मामलात तय हो जाते हैं, किसी तरीके से एक ताल्लुकात में ठहराव आ जाता है, तो जो हम दिफा के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर एतमाद दोनों मुल्कों के दरमियान इतना बढ़ जाता है तो जाहिर है कि वो फिर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर और लोगों की फलाह के ऊपर खर्च होगा। और अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, और आज भी मैं एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब का एक कॉलम ट्रिब्यून में छपा है, तो उन्होंने अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना जो है वो पाकिस्तान के मफाद में ज़्यादा है बनिस्बत भारत के, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर फिर भी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, हम ऐसी सूरत में चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते, और ये हमारे लिए बेहतर है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात को जो है वो बेहतर करें। और आखिर में मैं ये चीज़ के तासुर जो इमरान खान साहब ने ये देने की कोशिश की कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ये कर रहे थे, बिल्कुल वो कर तो रहे थे, लेकिन मैं ये आपको बात बताऊं कि इस सारे प्रोसेस में कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, कश्मीर के मसले के हल के लिए कोई वे आउट निकालना है, इमरान खान साहब थ्रू आउट ऑन बोर्ड थे। और आपको पता है कि बहुत सी जो मुलाकातें जनरल फैज़ इसमें यूएई और सऊदी अरब ने, खास करके यूएई ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। जनरल फैज़ और जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इनकी मुलाकातें दुबई, अबू धाबी में होती रहीं, जिसकी वजह से फरवरी 2021 में सीज़ फायर का जो मुआहदा है उसको रिन्यू किया गया। उसके अलावा फिर अगला जो मरहला था उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान पहले तिजारत को खोलना था, फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान और भारत के जो सिफारती ताल्लुकात हैं, जो 5 अगस्त 2019 के जो कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने डाउन ग्रेड कर दिए थे, उनको बहाल करना था, और फिर ग्रेजुअली चीज़ों को आगे लेके चलना था। और इस सारे प्रोसेस के अंदर इमरान खान साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड थे। अगर आपको याद हो, इमरान खान जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दरमियान अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर के जो हाउस है उसके लॉन में मुलाकातें हुआ करती थी, और आमतौर पर ये तीनों साहिबान, कोई नोट टेकर वहाँ पे नहीं होता था। और उन मुलाकातों में अगर आप देखें तवातुर से, तो जो मेरी मालूमात है, जो भारत के साथ बिहाइंड द सीन बातचीत चल रही थी वो एक बहुत बड़ा एजेंडा होता था, इसको इतना खुफिया रखा गया था, लेकिन जो इमरान खान थे वो ऑन बोर्ड थे। हुआ यही कि जब तमाम मामलात आगे बढ़ गए, सीज फायर हुआ, फिर जब ट्रेड को खोलने की बारी आई, उस वक्त इमरान खान ने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर उसकी मंजूरी दी कि हमें भारत से कपास और गालिबन शायद चीनी को इंपोर्ट करना था। लेकिन वो मामला जब कैबिनेट में गया तो वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी और बाकी कुछ लोगों ने शोर मचाया कि सर, अगर आप 5 अगस्त 2019 की जो खसूसी हैसियत है उसको बहाल किए बगैर अगर भारत के साथ तिजारत खोलेंगे तो ये तो पॉलिटिकली आपके लिए सुसाइड होगा, ये अपोजिशन जो है आपको आड़े हाथों लेगी। वहां पर इमरान खान साहब ने पहले बैकआउट किया। फिर दूसरा जो मामला जो हो रहे थे कि शायद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो विजिट है वो भी प्लान था, तो उस हवाले से भी इमरान खान साहब जो हैं वो इवेंचुअली जब तमाम चीज़ें जो बैकग्राउंड पे काम शाम हो गया और जब फाइनल फैसला लेने की बारी आई तो इमरान खान साहब वहां पर बैकआउट कर गए। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से जो भी बाकी उनसे गलतियां हुई, लेकिन अगर वो जेन्युइनली लीडर होते और वहां पर एक स्टेप ले जाते जब आपको इतनी बड़ी लग्जरी मुयस्सर थी कि फौज आपके साथ खड़ी थी, और लीडर वो होता है कि जो रिस्क लेता है। अगर आप सिर्फ इस वजह से कि आप अगला इलेक्शन हार जाएंगे, आपकी जो अपोजिशन जमातें आपके ऊपर तनकीद करेंगी कि आपने कश्मीर का सौदा कर दिया है, लीडर तो होता है कि वो फैसला करता है जो आम जो शख्स हैं
جو عام ایک پرائم منسٹر ہے شاید وہ نہیں کر سکتا. لیڈر رسک لیتا ہے. تو عمران خان اگر وہ رسک لے جاتے ہیں اور اس وقت جو پیس پروسیس بڑا ایک کرٹیکل سٹیج پر تھا اور اس کو آگے لے کے چلے جاتے اور وہ ڈیسیژن لے لیتے, تو آئی ٹیل یو کہ عمران خان کے لیے ایک لیگیسی بن سکتی تھی. وہ انیشلی بے شک ان کے اوپر تنقید ہوتی اور وہ ان کو بھی فائدہ ہوتا, کیونکہ عمران خان بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر وہ دوبارہ بھی منتخب ہو کے آتے ہیں, اگر انہوں نے پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے کچھ کام کرنا ہے, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے, پاکستان میں اصلاحات لانی ہے, وہ ممکن ہے ہی نہیں جب تک آپ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں کرتے. اور وہ ایک ان کے پاس سنہری موقع تھا, اور یہ بات میرے خیال میں جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا بہت بڑا ناقد ہوں, لیکن آئی تھنک کہ جنرل باجوہ کی اس حوالے سے جو اپروچ تھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے تاکہ پاکستان فوکس کر سکے جو اس کے ایکچول مسائل ہیں, جو معیشت ہے, جو ریفارمز ہم نے کرنی ہے, اور عمران خان آئی تھنک کافی حد تک ان کے ساتھ آن بورڈ تھے, وہ تمام چیزوں کے اوپر آن بورڈ تھے, لیکن آخر میں وہ صرف ڈر گئے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا تو ان کے لیے سیاسی طور پر اس کو سیل کرنا بہت مشکل ہوگا, ان پر غداری کے الزامات لگیں گے, ان پر کشمیر کا سودا کرنے کے الزامات لگیں گے, جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے اور وہ فیصلہ نہ لے پائے. اگر وہ رسک لے لیتے, آئی ٹیل یو کہ شاید وہ اقتدار میں بھی رہتے اور شاید وہ اپنی ایک لیگیسی بھی بنا لیتے. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید دنیا ان کو جو ہے وہ نوبیل پرائز کے لیے بھی جو ہے وہ نامزد کر دیتی, کیونکہ نہ صرف پاکستان کے اندر, بھارت کے اندر بھی, دو کہ آپ بھارت کے جو ایک گلوبل اور ریجنل ایمبیشن ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑا جو بھی وہاں پہ لیڈر آتا ہے اس کے لیے ایک چیلنج ہے, اور جو بھی لیڈر وہاں پر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کر دے گا, کشمیر کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا, تو اس کا نام بھی وہاں پہ اس کے لیے بھی ایک لیگیسی بنے گی. اور یہ جو مودی ہیں, پہلے واجپئی اور جو بھارتی وزیر اعظم مودی, یہ بھی اس طرح کی لیگیسی سیٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا. خیر, آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.